السلام علیکم اور کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ناول کے آخری حصے کی جانب۔ مومنہ چہل قدمی کو باہر نکلی تھی۔ اب بھی اس کو گارڈن میں پھرتے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب عمر اپنے پورشن سے نکلتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ مومنہ افسردہ سی، اس ڈھلتی شام کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ گلا کھنکھاڑتے ہوئے اس نے مومنہ کو متوجہ کرنا چاہا۔ امید ہے اب ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ میرے ہوش ٹھکانے لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں مسٹر عمر؟ اور میں تو ہوش میں آئی ہی اب ہوں۔ دیکھو مومنہ، تم بات کو فضول میں بڑھا رہی ہو، عمر نے اب کی نرمی سے کہا اور ایک نظر اس کے زرد چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی حرکت کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو آپ مسٹر عمر؟ وہ جائز تھی اگر میری باتیں فضول ہیں۔ مومنہ حد سے اکڑی تھی۔ مومنہ حد میں رہو، آہستہ آواز میں بات کرو، ہم گھر میں کھڑے ہیں۔ عمر نے اب اس کی حد رمی پر تلخ لہجہ اپنایا تھا۔ اچھا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ لگنے دو ان کے صاحب کے کرتوت۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی حد میں رہو۔ اگر ہمارے خاندان والوں کے بیچ اس بات کو لے کر کوئی دوری آئی، اس کی ذمہ دار تم ہوگی، صرف اور صرف تم مومنہ۔ عمر نے اس کی گلائی کو مروڑتے ہوئے تیر سے کہا، بس یہی رعب و مردانگی دکھا سکتے ہو، نکلے نا تم بھی روایتی مرد۔ جو مرضی سمجھو، مگر یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ۔ عمر نے اس کو وارن کیا تھا۔ وہ حالات کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ طلال کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا، جو اس کی بات تو کیا شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ بس آپ کے ورنہ سننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ مجھے کچھ دن اس وحشت زدہ ماحول سے آزادی چاہیے۔ عنقریب سب کو میرا فیصلہ پتہ چل جائے گا۔ کیسی آزادی میں سمجھا نہیں، عمر نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ چہرے پر طریق سا سایہ لہرایا تھا۔ آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں میں، سمجھے آپ؟ عمر پیچھے پیچھے تاب کھا کے رہ گیا۔ تبھی عمیرہ افشاں بیگم کے پورشن سے نکلی تھی۔ مومنہ اپی، آپ کو چچی بلا رہی ہیں، اپنی پیکنگ کر لیں۔ عمیرہ نے مومنہ کو پیغام دیا تھا۔ عمر کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ مومنہ سر ہلاتی اندر بڑھ گئی تھی۔ عمیرہ بات سنو، عمر نے جھٹ عمیرہ کو آواز دی تھی۔ جی بھائی، کیا ہوا ہے؟ عمیرہ نے بھائی کا یوں بے چینی سے چکر کاٹتے دیکھ کے پوچھا تھا۔ یہ کدھر جا رہی ہے؟ عمر نے تیکھے چتنوں سے پوچھا تھا۔ کون؟ مومنہ آپی، عمیرہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہاری بھابھی نے ہے، آپی کہنا بند کر دو۔ اگر بھابھی بولوں تو آپی ڈانٹ دیتی ہیں، اس کی تو ایسی کی تیسی، تم اس کو بھابھی بلاؤ گی۔ اب بتاؤ یہ کدھر جا رہی ہے؟ عمر نے عمیرہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اپنے ماموں کی طرف علی بھائی لینے آ رہے ہیں۔ عمیرہ نے سکون سے اطلاع دیتے ہوئے عمر کا سکون اڑا دیا تھا۔ اس کو تو میں بھیجتا ہوں اس علی کے ساتھ، بس بہت ہو گیا۔ عمر نے غصے سے مٹھیاں بھینجی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے رقیہ بیگم کے پورشن کی طرف قدم بڑھایا، جہاں کچھ دیر قبل طلال آفس سے لوٹا تھا اور اس کو شدید انداز میں اگنور کر کے گیا تھا۔ وہ تھکا آفس سے ذرا جلدی واپس آ گیا تھا۔ پچھلے دنوں سے کاروباری اور ذہنی تھکاوٹ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ گھر میں معمول کی چہل پہل نہیں تھی، نہ ہی باتوں کی آوازیں، انیا کے کہکے، نہ ہی جبران کے رونے کی آوازیں۔ وہ الجھتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ رقیہ بیگم کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ طلال نے ماں کو سلام کیا تھا جو ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تمہاری شکل دیکھنے کو نصیب ہوئی۔ بہت معذرت، بس کاروباری مسئلے بہت تھے۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ یاسر آیا تھا، وہ ذرا ان کے ساتھ چلی گئی ہے بچوں کو لے کے، میں ہی بھیجا تھا تاکہ ان کی آؤٹنگ ہو جائے۔ تمہیں کال کی اس نے، تمہارا نمبر بند تھا، رقیہ بیگم نے بیٹے سے کہا۔ بعد میں آن بھی تو کر لیا تھا نا، طلال نے تیکھے انداز میں کہا۔ منتہا کے جانے کا سن کے ہمیشہ کی طرح وہ بدمزہ ہوا تھا۔ اب اگلے بندے کو یہی کام ہے کہ بیٹا تمہارا نمبر کا آن اور آف سٹیٹس پتہ لگاتا رہے۔ جاؤ جا کر فریش ہو لو، مومنہ کھانا لے کر آتی ہے۔ رقیہ بیگم نے اب بیٹے کو جھاڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، طلال نے کہا تو کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ بیٹی کی حالت پر رقیہ بیگم کو اطمینان ہوا تھا کہ آج بھی منتہا کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ یہ بس کوئی وقتی الجھن تھی جس میں وہ الجھ کے ذرا بیزار ہوا تھا۔ اب بے خبری کی سزا اتنی تو بنتی تھی۔ رقیہ بیگم نے منتہا خود ہی بھیجا تھا تاکہ اس لڑکے کو ہوش ٹھکانے لگا سکے۔ وہ مطمئن سے مسکرا دی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ حد ہے، شوہر کی اتنی بے اہمیت نہیں کہ اس کو بتا دیا جائے سرکاری دورہ ضروری ہے۔ شوہر کون سا ضروری ہے؟ طلال جھنجھلاہٹ میں بول رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، طلال نے مزاحیت سے کہا تھا۔ کیسے ہیں چاچو؟ عمر کی آواز گونجی تھی۔ طلال کے جبڑے بھینچے تھے۔ پہلے اتنے دنوں کی کوفت، اب تن منتہا کا، بچوں کا گھر پہ نہ ہونا، اوپر سے اب عمر۔ کیوں، تم نے اب کون سا ہارٹ اٹیک دینا ہے؟ طلال نے لٹ مار انداز میں جواب دیا تھا۔ اس دن سے دونوں کی بول چال کا سلسلہ بند تھا۔ آج عمر نے ایک بار پھر پہل کی سوچی تھی، چاہے پٹ جائے طلال کے ہاتھوں مگر بنا کے چھوڑے گا، اس عزم سے عمر آیا تھا۔ چاچو مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، مگر آپ تو سمجھے مجھے، عمر نے معصومیت سے کہا تھا۔ فسادی انسان تمہاری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، دفعہ ہو جاؤ ادھر سے۔ طلال نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ اگلا پل نہایت حیران کن تھا۔
اونٹ جیسے لمبا چوڑا عمر طلال کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں تب تک نہیں ہلوں گا ادھر سے جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، عمر نے روحان سے انداز میں کہا تھا۔ طلال کو ایک پل کو بچپن والا عمر یاد آیا تھا۔ اگر میں گر گیا نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، طلال نے عمر کو تنبیہ کی تھی جو اس کی ٹانگ کو جکڑ کے بیٹھا تھا۔ اگر کوئی ان دونوں کو اس طرح دیکھ لیتا تو مفت میں تفریح کا موقع مل جانا تھا۔ اگر آپ گرے تو آپ سے زیادہ میرا نقصان ہونا، ہڈی پسلی میں ہی ٹوٹنی ہے، عمر نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرامہ نہ کر، اٹھ ادھر آ، طلال نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ چاچو، آپ بہت اچھے ہیں، میرے سب سے اچھے دوست، عمر نے طلال کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ بس کر، مکھن نہ لگاؤ، ادھر بیٹھو، غلطی تو تم نے کی ہے، طلال نے بات کا آغاز کیا تھا۔ مانتا ہوں، عمر نے اعتراف کیا۔ یہ اس کے سامنے بھی اعتراف کر، طلال نے کہا تھا۔ ضرور کروں گا، مگر رخصتی کے بعد، عمر نے بھی شرط رکھی۔ کون سی رخصتی؟ طلال کے ماتھے پر بال لائے۔ دونوں کا رشتہ ہی تھا، ایسا ہی تھا، میری اور مومنہ کی، عمر نے بھی ڈٹائی سے کہا تھا۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، طلال نے صاف جواب دیا۔ میں اس کا ہر طرح سے اس کے اپنی زندگی میں لا کے ازالہ کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں تمہاری رخصتی، طلال نے حامی بھری۔ مجھے آج سے 2 دن بعد ہی رخصتی کروانی ہے، عمر نے دہلی پر سرسوں جمائی۔ او اچھا، تو میری بیوی اور بچوں کو وجاہت ہاؤس لے آؤ جتنا جلدی ہو سکے، تمہارے نکاح کی طرح تمہاری رخصتی بھی اس کے گھر آنے سے منسوب ہے، طلال نے شرط لگائی۔ عمر کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ ڈونٹ وری، آپ بھی تیاری پکڑیں، میں آیا ابھی۔ عمر خوش و خرم سا باہر کی طرف بڑھا تھا اور طلال تصور میں منتہا سے گلے شکوے کر رہا تھا۔ منتہا اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھی جب عمر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سخت دل لوگو، آپ تو اپنا بوریا بستر سمیت طلال ہاؤس کو سونا کر کے ادھر آ گئی ہیں۔ عمر نے آتے ہی اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ وعلیکم السلام، تم کدھر آن ٹپکے؟ جیسے آپ کی طلال ہاؤس سے اچانک غیر ملکی میں رخصتی کی راہ میں رکاوٹ بن کے آن ٹپکی ہے، عمر نے ٹھنڈی آ بھری تھی۔ کیوں جی، میں کیوں رکاوٹ بن رہی ہوں؟ منتہا نے ہنسی روکتے ہوئے عمر کو تنگ کرنے کو کہا۔ جناب عالیہ، پیاری محترمہ چچی صاحبہ، وہ جو طلال ہاؤس ہے نا، وہ سارے کا سارا آپ کے حمایتی مشیروں سے بھرا پڑا ہے، تو آپ کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلنا، عمر نے منتہا کو دیکھتے کہا تھا۔ اس میں سے صرف میں ایک بات مان سکتی ہوں کہ ہاؤس سارا میرا حمایتی ہے، سوائے طلال کے، منتہا نے کہا تھا۔ ارے طلال صاحب تو آپ کے مرید ہیں، عمر نے شوخی دکھائی۔ دیوانے کے خواب، منتہا بڑبڑائی تھی۔ میری حالت ظاہر پر کب غور فرمائیں گے آپ؟ اور ٹکی پیک کدھر ہیں دونوں؟ عمر نے پھر مدعے کی بات کرتے ہوئے انیا کے بارے میں پوچھتے نشست سنبھالی۔ جبران کو سلایا بھی میں نے، اور انیا یاسر کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آتی ہوں۔ اس تکلف میں مت پڑیں آپ، بس اب میرے سہرے میں پھول کھلانے کی تیاری کریں۔ عمر کی سوئی پھر اسی بات پر اٹکی۔ پہلے اپنی زوجہ کو تو منا لو رخصتی پہ، منتہا نے عمر کی جلد بازی پہ کہا تھا۔ اس کو آپ ہی بنا سکتی ہیں آپ کے، عمر نے افسردگی سے کہا تھا اور چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، اور کیا مجھے اس معاملے میں مجبور کرنا چاہیے آپ کے، منتہا نے پرسوچ انداز میں کہا اور ساتھ ہی عمر کو کچھ باور کروایا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی اپنے عمل پر پچھتانا نہیں پڑے گا، امید ہے اتنے بھروسے کے قابل تو ضرور ہوں گا میں، عمر نے جھکے سر کے ساتھ کہا تھا۔ بات بھروسے کی نہیں، مومنہ کے ڈر کی ہے، وہ تو شروع سے اس معاملے میں لچک کی حامی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھو، میں صرف مومنہ کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میں اس کو جذباتی ہو کر کوئی انتہا کا فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے دماغ میں کوئی الٹی بال چل رہی ہے اس رشتے کو لے کے، جو کہ ہماری فیملیز کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے، عمر نے منتہا کو کہا تھا۔ اسے تم سے کچھ کہا ہے؟ منتہا نے کھٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس رشتے سے زیادہ چاہ رہی ہے، یہ بات کہتے ہوئے عمر کی زبان بھی لڑکھڑائی تھی۔ منتہا نے دہل کے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اور میں اس ہفتے ہی رخصتی چاہ رہا ہوں، اس لیے آنن فانن آپ کو لینے آیا ہوں۔ طلال چچو نے گھر کے بڑوں سے بات کر لی ہوگی رخصتی کے بارے میں؟ طلال کے ذکر پر منتہا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ طلال، وہ تو اس معاملے میں تم سے بدگمان تھے، پھر وہ کیسے بات کر رہے ہیں بڑوں سے؟ منتہا نے عمر سے پوچھا تھا۔ چچی، میں نے ان کو منا لیا ہے، آپ جلدی سے سامان باندھ لیں ورنہ میرے چچو خود آپ کو لینے حاضر ہوں گے، عمر نے ہنستے ہوئے بات کا رخ بدلا تھا۔ تمہارے چچا اپنی دنیا میں مگن ہیں، اگر آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے، میں صرف تمہاری وجہ سے جلدی گھر جا رہی ہوں ورنہ میرا رکنے کا پلان تھا، منتہا نے جلے دل سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیا کروں، میری رخصتی بھی نکاح کی طرح آپ سے منسوب ہے، بھلا ہو میرے چچا کا، عمر ہنسا تھا۔ منتہا سر ہلاتے تیاری کرنے نکل گئی تھی۔ عمر جب بچوں منتہا کو لے کر گھر پہنچا تو افشا بیگم کے گھر اجلاس برائے عمر کی رخصتی بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر عمیرہ اور عمیر بھاگتے ہوئے بچوں کی جانب لپکے۔ شکر ہے آپ آ گئی چچی جان، آنا ہی تھا، ادھر ہمارے چچا مرجائے جو گھوم رہے تھے، عمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ چچا کے چمچے انیا کو پکڑو اور لے کر جاؤ، دیکھو کیسے نیند میں جھول رہی ہے، میں ذرا دیکھ لوں کون سی ایمرجنسی نافذ کی ہے گھر پر ان دونوں چچا بھتیجے نے، منتہا نے گاڑی کے اندر بیٹھے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جائیں نا، بسم اللہ کریں، سب کدھر ہیں؟ عمر نے ہنسی روکتے ہوئے
منتہا سے کہا ساتھی عمیرہ اور عمیر سے استفسار کیا۔ چاچو کی طرف عمر بھائی کی اچانک ہنگامی رخصتی پر اجلاس چل رہا ہے۔ تم اپنی گاڑی سے نکلنا پسند کرو گے؟ گاڑی میں ہی دھرنا دینا ہے رخصتی تک۔ منتہا نے بھی آج تنزیہ باتوں کا انبار اکٹھا کیا ہوا تھا، کسی کا غصہ کسی پر نکل رہا تھا۔ اپنی دلہن کو لے آؤں ذرا، پھر مل کے دھرنے پر بیٹھیں گے۔ آپ اندر ذرا جلدی کی تحریک نکلوا لیں، عمر نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہا تھا۔ اف، یہ لڑکا ہر وقت جلدیاں، اور دلہن کو لینے کدھر جا رہا ہے؟ مومنہ کہاں ہے؟ منتہا جلتی بھونتی عمیر اور بچوں کے ہمراہ میں بیگ پکڑے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے ماموں کی طرف گئی ہیں۔ کیا بنے گا ان دونوں کا؟ منتہا سوچتے ہوئے داخلی دروازے میں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں سبھی براجمان تھے۔ منتہا کو دیکھ کر سب خوش اور حیران بھی ہوئے، کیونکہ منتہا رہنے کے لیے گئی تھی۔ البتہ طلال موبائل پہ مصروف نظر آیا۔ منتہا کا دل جلا تھا۔ السلام علیکم، سب نے جواب دیا۔ منتہا تو رہنے گئی تھی؟ افشا بھابی نے پوچھا۔ مجھ سے کون سا پوچھ کے گئی تھی؟ طلال نے اپنے طنز کا تیر چلایا۔ اگر پوچھ لیتی تم نے کون سا اجازت دے دینی تھی رہنے کی؟ کیوں منتہا؟ آسماء بیگم نے ہنستے ہوئے طلال کی ٹانگ کھینچی تھی۔ سب ہنس پڑے تھے۔ بھائی، رابطے کا ذریعہ موبائل ہی بند ملے گا، کوئی کیسے اجازت لے سکتا ہے؟ کبوتر اور چٹھی کے دور نہیں ہیں کہ ان کی خدمات لے لی جائیں۔ رقیہ بیگم نے ہنستے ہوئے بیٹے کی طبیعت صاف کی تھی۔ دنیا کی واحد ساس ہے جو بہو کے پیار میں بیٹے کو بھی نہیں بخشتی، طلال نے کہتے ہوئے ایک نظر اپنی دنیا کی طرف دوڑائی تھی، جہاں ناراضگی، افسردگی اور پتہ نہیں کون سا رنگ تھا۔ بچی کو سانس تو لینے دو، آتے ہی شروع ہو گئے ہو۔ بیٹھو بیٹا تم۔ عمیر، اس کو ادھر لٹا دو، آپ کے اکرام صاحب نے سب کو ڈانٹ ڈپٹا تھا۔ منتہا سارے لاتے ہوئے بیٹھ گئی تھی اور عمیرہ نے جبران کو پکڑا جو اب بھوک سے رونا شروع کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں بنایا گیا فیڈر اس نے بیگ میں سے نکالا تھا اور اس کو گود میں لٹا کے فیڈر پلانے لگی۔ طلال ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ کے رہ گیا تھا، جو ناراضگی میں اور بھی قاتل روپ دھارے ہوئی تھی۔ منتہا، یہ تمہاری ہنگامی واپسی عمر و مومنہ کی رخصتی بیگم اب اجنبی سے پوچھا۔ یہی ہوا کہہ سکتے ہیں، منتہا نے آسماء بیگم کو کہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کیا طلال؟ آسماء بیگم نے اب طلال کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ طلال نے کان کھجاتے ہوئے پہلو بدلا۔ میرے خیال میں رخصتی کے لحاظ سے 2 دن بعد والا جمعہ مبارک ٹھیک ہے، آپ سب کیا کہتے ہیں؟ طلال نے گلا کھنکھاڑتے بات ہی بدل ڈالی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں، کل سے سب اپنی اپنی تیاریاں شروع کریں، مگر کوئی فضول سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں محسن؟ رقیہ بیگم نے کہا۔ جی بالکل، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں صرف اپنی بیٹی چاہیے، محسن صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپا اور آپ کو مناسب لگے۔ عمیرہ اور میں نے پرجوش ہو کر یاہو کہا تھا اور بھائی کو بھی اوکے کا گرین سگنل دے دیا تھا۔ سب کے چہرے خوشی سے دھمک اٹھے تھے۔ چلیں سب، پھر صبح ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، کافی رات ہو گئی ہے، محسن صاحب نے کہتے ہوئے محفل برخاست کی تھی۔ وقت کم تھا اور تیاریاں زیادہ تھیں، تو وقت پر سو کے اگلے دن اٹھنا تھا۔ عمیر، تم انیا کو لے کر چلو، میں اماں کو لے کر آتا ہوں۔ یوں سب آگے پیچھے چلتے سب اپنے اپنے پورشنز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اب صرف افشا بیگم منتہا جبران کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ مومنہ کا واپس آئے گی، 2 دن تو بس 2 ہیں اندر۔ عمر گیا ہوا ہے اس کو لینے۔ دونوں چچا بھتیجا بہت بڑی فلم میں ہیں۔ تبھی موبائل پہ میسیج بھی ہوئی تھی۔ اب خود آنا پسند کریں گی کمرے میں، یا میں یہ کام بھی خود کروں؟ میسیج طلال کی طرف سے آیا تھا۔ ایک پل کو منتہا کا دل دھڑکا تھا۔ منتہا نے میسیج کو بری طرح اگنور کیا تھا اور وہ افشا بیگم اب کپڑوں اور باقی تیاریوں کی گفتگو میں مگن ہو گئی تھی۔ جب 10 منٹ بعد عقب سے حواس پر چھا جانے والے کلون کی خوشبو میں رچا بسا طلال اس کے قریب جھکا تھا۔ دونوں مضبوط ہاتھ بڑھا کے اس کی گود سے اس نے جبران کو اٹھایا تھا۔ اس سارے عمل میں طلال کا لمس منتہا کا مہکا گیا تھا۔ جبران کو اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ منتہا کے کندھے سے چھوا تھا۔ جلدی روم میں ہے، ورنہ جبران کی طرح آپ کو اٹھا کے لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ منتہا کے کان میں میٹھی دونز بھری سرگوشی کرتا طلال باہر نکل گیا تھا، جبکہ منتہا اپنی سانسیں شمار کرتی رہ گئی تھی۔ خدا بھلا کرے موبائل کا جو وہ موبائل پہ کپڑوں کا ڈیزائن دیکھ رہی تھی، ورنہ منتہا تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سامنے ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈیل کے وہ 2 گھونٹ ہی ختم کر گئی۔ وہ جو اس سے ناراض تھی، اس کی ذرا سی قربت پہ آواز باختہ ہو گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتے اب ناراضگی برقرار رکھنے کا سوچ رہی تھی اور غائب دماغی سے افشا بیگم کو سن رہی تھی۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ طلال کے غصے کا گرافہ بڑھ رہا تھا۔ مومنہ لاؤنج میں اپنی مانی کے ساتھ بیٹھی مووی انجوائے کر رہی تھی۔ علی بھی ان کو کمپنی دے رہا تھا۔ یہ تو تمہاری فیورٹ پاپ کارن تو کھاؤ نا۔
मोमना भी जिब्रान और तलाल को देखा था। मोमना को अब तलाल पे वो गुस्सा आया था। मोमना ने ना वो देखा था और रोते जिब्रान को तलाल से ले लिया था। आज मुंता चच्ची और बच्चे हमारी तरफ रहेंगे, आप दोनों अब तशरीफ़ ले जा सकते हैं ताकि मज़ीद साजिशें कर सकें। तलाल तो इस सूरत हाल पे बौखला गया था, जबकि उमर मोमना को शेरनी बने देख के दुआ कर रहा था। इस बार तो तलाल बेचारा ख्वामख्वाह जद में आया था। क्या ज़रूरत थी सावत को आधी रात लाने की। तलाल ने उमर को घूरते हुए कहा था, जो कसियानी हंसी हंस रहा था। बस दिल के हाथों मजबूर था तो ले आया। उमर ने दिल पर हाथ मारते हुए गधा से कहा था। तलाल ने मुठिया में ली, तेरा दिल ही बेकार है और अब जो मेरे साथ होगा इसका जिम्मेदार कौन है। तलाल का बस नहीं चल रहा था, वो कच्चा जवाब है। उफ, इतना डांट चच्ची का, तौबा तौबा चाचू। उमर ने अब पपे कुटनी औरत का रोल अदा किया था। दफ़ा हो जाओ, तुम नाराज़ हो मुझसे, वो भी तुम्हारे इस किए हुए करतूत पे। बात करनी थी मैंने इससे, मगर भला हो मेरे दिमाग से पैदल भतीजी का, जो तेरे गुस्से में मेरी बीवी को भी आज अपने साथ ले अपने घर पे कहा था। आज मैं एक तरफ ये भी करता हूँ कि तुम्हारे दिमाग को भी जंग लग चुका है, अब दफ़ा हो जाओ। तलाल ने मुझे घूरते हुए जरखन लहजे में कहा। कह ले जो कहना है आपको, मैं समझ सकता हूँ, गम अभी ताज़ा है। उमर ने तलाल के गुस्से का कोई असर कबूल न करते हुए कहा, तुम ना इस वक्त मुझे जहर लग रहे हो, बल्कि इससे भी बुरे। तलाल ने सर सांस खारिज करते हुए कहा था और अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा था। अब कोई और सूरत तो नज़र नहीं आ रही थी। आए चाचू, आप भी मेरे कमरे में चलें। ऐसे तो फिर ऐसे सही, हम भी आज बैचलर पार्टी करते हैं। उमर ने तलाल को खुले दिल से ऑफ़र की थी। इससे पहले कि तलाल उमर की गर्दन दबोच लेता, उमर इसके इरादे भांप के भाग गया। अगर किले डर लगे तो बता दीजिएगा। उमर ने दूर से ही आंख लगाई थी और हंसते हुए अंदर चला गया। तलाल पीछे पेशोताब खाता अंदर चला गया था। मोमना जिब्रान को पकड़े अंदर पहुंची थी। मुंता अफशा बेगम के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। अरे आ गई तुम, मेरी प्यारी बेटी, अब पढ़ाई हो गई है, इसको इधर दो, मुझे मजा ला, ये लड़का 2 मिनट सुकून से बात कर लेंगे। मुंतहा ने खफा होते जिब्रान को मोमना की गोद से लिया। कच्ची नींद उठा इसलिए तंग कर रहा है। अफशा बेगम ने कहा, ये वैसे भी बाप जैसा मूडी है, 24 घंटे बस मुंह फैला के रखना इसका पसंदीदा मशगला है। मुंतहा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाते हुए दिल की भड़ास निकाली थी। सच्ची आप आज इधर रुक रहे हैं मेरे पास, मेरे रूम में ही सो रही हैं आप, कब से चुप खड़ी। मोमना ने खामोशी तोड़ी। हाँ मुंतहा रुक जाओ, मैं तो कहती हूँ शादी तक किधर ही रह जाओ, रौनक लगे, वो 2 ही तो दिन है शादी में। अफशा बेगम ने भी झट कहा था, घर के बड़े बच्चों की शादी थी, सबके अरमान तो बहुत थे इस शादी को लेके, मगर बला उम्र की जल्दबाजी का। मुंतहा को इधर रुकने वाली बात पे तलाल के तासुरात सोचते हुए एक पल को झुंझुरी आई थी, मगर अगली पल इसका गुस्सा ऊद आया था। क्यों नहीं, लाजमी, बल्कि मैं तो कह रही हूँ शादी के बाद भी 2-3 दिन के लिए रुक जाऊँगी। आपको आपके मियाँ ने ये 2 दिन पता नहीं कैसे गुजारने देने। आप शादी के बाद की बात तो मत ही करें, मोमना ने मुंतहा को कहा था। मुंतहा के दिल इस बात पर धड़का था क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। बात तो सच है, मगर मैं मना लूँगी तलाल को, अफशा बेगम ने हंसते हुए कहा था। चले चच्ची, रूम में चलते हैं और मम्मा आप जिब्रान के यूज़ की चीज़ें ला दें प्लीज़। और मुंतहा एक नज़र खुले दरवाजे पर डालती तलाल का रद्द अमल सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। तलाल जला भुनना आके बेड पर आड़ा तरीछा लेट गया था। मुंतहा के बैग वैसे ही सामने रूम में रखे सोफे पर पैक पड़े थे। अनिया को उमरा ले गई थी और साथ अपने साथ सुलाने, और वैसे भी मेरा की दीवानी थी वो। आ लेने दो ज़रा मुंतहा मैडम, आपके मजाक तो दुरुस्त करता हूँ, ख्वाम ख्वाह झांसी की रानी बनी हुई है। तलाल ने उठ के कहा था, ये क्या बात हुई, बंदा बैठे बात करे ताकि मसले हल हों, इधर तो एक तरफा फैसले होते हैं। तलाल का गुस्सा किसी तौर काम ना हो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक आ ही गया मेरा ख्याल, अब मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलना, तलाल ने चिढ़ते हुए कहा था। अंदर की खुशी का एहसास सर उठा के झूमा था। दस्तक फिर हुई थी। अब इंतज़ार नहीं हो रहा मोहतरमा से, उठ तलाल, अब तुम्हारा बदले लेने का टाइम आ गया, खूब नखरे दिखाऊंगा अब मैं। तलाल दीदी दिल में लंबे चौड़े प्लान बनाता दरवाजे की तरफ आया। दरवाज़ा खोलते एक नाराज़ नज़र जब सामने पड़ी तो अफशा बेगम खड़ी थी। तलाल का मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था, गुस्सा मज़ीद ऊद आया था। खैरियत पाप इस वक्त? बहरहाल खुद पर काबू पाते तलाल ने अचंभे से पूछा था। हाँ वो मुंतहा हमारी तरफ रुक रही है, तो जिब्रान का बैग दे दो ज़रा मुझे, अफशा बेगम ने कहा था। जी बेहतर, अपने अंदर ठाठे मारते समुंदर को काबू पाते वो कहता दरवाजे से सड़ता और कपड़ों का बैग उठा के अफशा बेगम को ले दिया। अफशा बेगम बैग पकड़े घर को वापस हो ली थी, जबकि तलाल पेशोताब खा के रह गया था। जिब्रान को सुलाकर मुंतहा फारिग हुई तो सामने चुपचाप बैठी मोमना पर नज़र पड़ी। मुंतहा ने एक सहसान खारिज की। कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी, बात करो उमर से, इस मसले का हल तलाश करो, इस बात को ख़त्म करके आगे बढ़ो। बात तो वहाँ की जाती है जहाँ दूसरा फरीक भी बात करने पर और मामलात सुलझाने पर आमादा हो, मगर जब सामने वाला फरीक मामलात को ना का मसला बना ले और इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर आ जाए तो मामलात हल नहीं होते, ना ही दिल साफ़ होता है। मोमना ने बस मुर्दा लहजे में कहा था। वो होने वाली दुल्हन थी, मगर चेहरे पर उदासी और हिजनों में लाल के रंग थे, तो ताजगी और खुशी का रंग तक ना था। तुमने तलाल से बात की? क्या बात करूं कि मुझे मेरी मर्ज़ी करने का हक दें? अब आपने खुद ही रुखसी के तरीक़ क्यों तय कर दी है, या ये कि उमर ने इनको कौन सी पट्टियाँ पढ़ाई हैं जो रातों रात वो इतना बड़ा फैसला ले चुके हैं?
مومنہ میری جان، ایسے ہی خود کو اذیت مت دو، ٹائم دو، سب چیزیں معاملات وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا دماغ بند ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا سوچوں، کیا کروں، کیسے خوش ہو رہوں۔ میری جان خود کو یوں ہلکان تو مت کرو، افشا بھابی تو تمہیں لے کر بہت پریشان ہے، تمہاری یہ افسردگی ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آسماء بھابی بھی باتوں ہی باتوں میں میرے سے 1000 بار استفسار کر چکی ہیں کہ مومنہ اب پہلے سی نہیں رہی۔ منتہا نے اس کو ساتھ لگاتے ہوئے اس سے منسلک دوسرے مخلص اور پیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میری باتیں ختم ہو گئی ہیں، بولتے ہوئے مجھے وحشت سی ہوتی ہے۔ میں اگر آج تک ضبط کر بیٹھی ہوں تو صرف اپنے گھر والوں کی خاطر ہی چپ ہوں۔ اگر میں چپ ہوں تو تایا جان کی وجہ سے، وہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری طرف دیکھو۔ اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ منتہا نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بس اس پر ہی تو بھروسہ ہے، مومنہ نے نم لہجے میں کہا، اور اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا تو تمہارے ساتھ کیسے برا کرے گا؟ وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ منتہا اس کو سمجھا رہی تھی، وہ جو سب سہاروں سے بڑا سہارا اور سب کا سہارا ہے، اس کی محبت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مومنہ ایک ایک لفظ پر ایمان لاتے ہوئے آہستہ سا سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں، ان الفاظ میں بے پناہ قیمتی راز پوشیدہ۔ مومن کا دل خدا کے ذکر سے ہی رات پاتا ہے۔ رقیہ بیگم کے بھرپور حمایت کے ساتھ عمر مومنہ کو ساتھ شاپنگ پہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ منتہا اور آسماء بیگم نے لائٹ ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ کا رخ کیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے عمر شوخی میں آنکھیں گنگنا رہا تھا اور گاہے بگاہے ایک نظر پہلو میں بیٹھی دو شیزہ پر ڈال دیتا تھا جو بے نیازی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی، جیسے وہ اکیلی سے موجود ہو۔ زبان گھر تو نہیں بھولے، عمر نے جان بوجھ کے طنز کیا تھا، اس کی خاموشی اس کو راس نہیں آ رہی تھی۔ دوسری زبان میں اگر کہیں تو مطلب عزت راس نہیں آ رہی تھی، دوسری طرف ہنوز خاموشی برقرار تھی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اتنی تم اللہ میاں کی گائے نہیں ہو جتنی بن رہی ہو۔ چلو خاموش رہنا بھی اچھی بات ہے، لگتا ہے شادی کے بعد میری فرمانبرداری کی پریکٹس کر رہی ہو۔ آئی لائک اٹ، مجھے فرمانبردار بیوی تم جیسے خوش فہم اور زبان دراز شوہر زہر لگتے ہیں، اور یہ اپنی بیویوں والے تجربات میرے اوپر مت آزماؤ۔ مومنہ ہتھے سے اکھڑی تھی۔ چلو اس بہانے شوہر تو مانا، عمر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہی خوشگوار احساس تھا اس کے منہ سے لفظ شوہر سن کے۔ کیا کروں، مجبوری میں یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے۔ مومنہ نے بنا لحاظ کے دو بدو کا خیال رکھنا کہیں یہ کڑوا گھونٹ امرت نہ بن جائے۔ عمر نے تماز سے کہا، انسان کو اپنے گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے دعوے کرنے چاہیے۔ مومنہ نے سہزیہ نظروں سے اس کو دیکھتے کہا، تمہارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ تمہارا دماغ بہت چھوٹا ہے، تم ایک نہایت شکی لڑکی ہو۔ عمر عاجز آ گیا تھا۔ اپنی شوہر کی باہوں میں کسی غیر لڑکی کو دیکھنا جو اس کی محبت میں گوڑے گوڑے گرفتار اور دماغ چاہے کتنا بھی فراغ ہو خود ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ تم ایک دن پچھتاؤ گی۔ عمر نے اس کی باتوں کا حوالہ جانتے ہوئے غصے سے بڑے بینچے تھے۔ اب بار مومنہ کی طرف کوئی بھی جواب نہ دار تھا۔ پوری شاپنگ کے دوران مومنہ کے صرف اوں ہاں سے کام چلایا تھا، اس کا کسی بھی چیز میں دھیان نہیں تھا۔ تنگ آ کر عمر نے سب اپنی چوائس کا لیا تھا۔ اب وہ واپسی کے لیے نکل پڑے تھے، جب پارکنگ کے عقب سے آنے والی آواز پر دونوں مڑے تھے۔ عمر ایک خواتون کی آواز پر دونوں مڑے تھے۔
मुमना ये क्या कर रही हो? अब क्यों मैंने ब्याह ठहरे और सक लहजे में बोल रहे हो? तुम्हें नज़र आ रहा है तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाहिशों का खून बस यहाँ तक ही हद थी मेरी। अब मेरी बारी है, बस अब तुम्हारी हद खत्म हो गई और यहाँ से मेरी शुरू हो गई। अब पिपरा वो बोला, मोमना के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। जुल्हा नापे और ऊपर से बिखरे सिंगार के साथ बिल्कुल इसकी दस्तरस में खड़ी थी। ऊपर से इसके जानलेवा नकूश उमर को मजीद दीवाना कर रहे थे, मगर इसकी बगावत और सरकशी से उमर भी बुलबुला उठा था। छोड़ो मुझे, मोमना आंखों में नमी लाते बोली थी। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, तुम्हें अब अपनी हद बताता हूँ। उमर सुरख आंखें इसके वजूद पर गाड़ते हुए बोला था, मत करो मेरे साथ ऐसा। और कितनी मेरी मोहब्बत है जिस बात की बेइज्जती करोगे? 2 साल से सब झेलते आ रही हूँ, बस भी करो। ये सज़ा चुनी है तुमने, तुम अकेली नहीं सब सह रही। तुमसे ज़्यादा कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ, उस वाक़े की वजह से ही तुम ये सब। उमर थोड़ा नरम पड़ा, मगर इल्ज़ाम अभी भी मोमना पर धर रहा था। ये तुम्हारे लिए महज एक बात है, मगर मेरे लिए नहीं। देखो हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब मत करो। जब तुम्हारे दिल में कोई और है, मुझे ज़िंदगी में ले आके आने से क्या होगा? मोमना ने सिसकियों के बीच बात कही थी। अच्छा, और दिल में कौन है ये भी बता दो। उमर ने सहजी अंदाज से इसके उजड़े हुए हुलियों को देखा था, जो कुछ देर पहले ही दिल पर वार कर रहा था। क्यों जिद देते हो मुझे? चलो सुन लो, रिमशा है तुम्हारे दिल में, और सीरियसली ये तो बहुत संगीन मसला है। चलो अब इसका हाल भी बता दो, लगे हाथों ये काम भी कर लूँ। उमर इसके हाल पर दिल बर्दाश्त हुआ और उसके नज़दीक हुआ था। मुझे तलाक दे दो। ये सुन के उमर अपनी जगह मुंजमद हुआ था। उमर के बस नहीं चल रहा था, सब तहस नहस कर दे। अब बस, अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। अब बिल्कुल यू। उमर का हाथ घूमा था और मोमना की गाल पर निशान छोड़ गया था। वो हलक के बल चीखा था। मोमना अपनी जगह दहल के रह गई थी। ऐसा कभी सोचना भी मत, अब तुम अपनी हथेरमी का नतीजा भुगतोगी। उमर उसको बेड पे धकेलता बाहर निकल गया था। पीछे मोमिना हिचकियों में रोती बेड पर रोंदी पड़ी थी। दोनों ही जज्बाती होकर अपने मुस्तकिल दाव पे लगा चुके थे। मुंता फ्रेश होकर बाहर निकली तो चौंक उठी थी, क्योंकि वो जिब्रान को बेड पर लिटा के अंदर गई थी, जो सोया हुआ था और अब खाली बेड मुंह चढ़ा रहा था। बिना दुपट्टे की घबराहट में बाहर निकल आई थी। उसने इस वक्त वेलवेट का कुर्ता जेब तन किया हुआ था, जिस पर हल्का सा धागे का काम था, और इसका गला थोड़ा गहरा था, मगर वो लापरवाही में ऐसे ही बाहर आ गई थी। अभी भी वो अफशा बेगम के पोर्शन में थी। वो वास पाख्ता बाहर की तरफ निकली। अफशा बेगम के रूम का दरवाज़ा बंद था। उसको खुद समझ ना आया तो वो बेसाख्ता अपने पोर्शन की तरफ बढ़ी थी। जैसे ही वो मेन डोर खोल के अंदर दाखिल हुई, किसी के दोनों हाथों ने उसको थामा था और हसार में रहते वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। इससे पहले वो चीखती चलाने सब लाइट्स ऑन कर दी थी। इस हुलिये में आधी रात बाहर आने की वजह जान सकता हूँ। तलाल ने खिश्मगी निगाहों से इसका सहमा हुआ चेहरा देखा था। क्यों मेरे लिए क्या हुआ है? मुंता ने नाराज़गी से इसकी बात का जवाब दिया। बताऊँ क्या हुआ है? ये हुलिया सिर्फ मेरे सामने काबले को बोला, समझी आप? मुंता का थोड़ा दिमाग चला तो समझ में आया कि वो दुपट्टे के बगैर बाहर आ गई है। वो मैं जल्दी में परेशानी में बाहर निकली थी। अब मेरे लिए जो परेशानी बना दिया आपने, उसका क्या हाल है? तलाल ने उसके बालों को छेड़ते हुए कहा था। क्या परेशानी? आप सब छोड़े, वो जिब्रान नहीं है रूम में। मुंता ने अब इसको टोकते हुए परेशानी में कहा था, क्योंकि वो वहीं है जहाँ उसको होना चाहिए था। आप फिक्र मत करें, तलाल ने उसको कहा था। क्या मतलब, कहाँ है? मुंता ने नासमझी से पूछा था। हमारे रूम में। तलाल ने इत्मीनान से इसको सलाह दी। ये क्या तरीका हुआ? आपने मेरी जान निकाल दी। अब आपने भी पूरा बदला ले लिया, इस हुलिये में आके मेरी जान पे बना दी है।
तलाल ने उसके जायज़ा लेते हुए कहा। मुंतहा नज़र चुराते हुए वापस मुड़ी थी। अपने कमरे में चले, रात बहुत हो गई है, जिब्रान को लेकर वापस ही जा रही हूँ। मुंतहा ने वापस मुड़कर दो टोक लहजे में कहा था। तलाल के सबर का पैमाना लबरेज हुआ था। इनाफ इस इनाफ मुंतहा, फजूल बात पे आप घर छोड़ के बैठ गई हैं। तलाल ने इसको बाजू से पकड़ के अपने सामने खड़ा किया, दरवाज़ा बंद किया था ताकि आवाज़ें बाहर नहीं आ जाएं। आपके लिए फजूल बात होगी, अब आपको मैं घर छोड़ गई नज़र आ गई हूँ। याद करें वो टाइम जब आपके सामने घर होती थी, आप अपनी फैमिली को सिरे से इग्नोर करके घूम रहे थे। तलाल ने अपना सर पीट लिया था। मैं क्या करूँ अपनी बेगम का, अपने शिकवे पे तलाल का जवाब सुन के मुंतहा इसको सर्द निगाहों से देख कर रह गई थी। कूल डाउन, आपकी सास मोहतरमा ने सारी बात मुझे बता दी है। दिमाग को कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए मिसिस तलाल। ये बंदा इधर दिन रात आपका दम भरता है और आप मोहतरमा सोच रही हैं कि माजी में गुम हो गया। सीरियसली? तलाल ने इसको अपने साथ लगा के सोफे पे बिठाया था। हाँ, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं लगती, मुंतहा ने उसके फासला कायम करते हुए कहा। उसकी हरकत पर तलाल ने उसको घूरा था। बात इधर रह के भी हो सकती है। पागल आप नहीं, मुझे किया हुआ आपने। तलाल ने उसको दोबारा करीब किया था। सब मेरा ही कसूर निकाल दें अब, मुंतहा ने उसको घूरते हुए कहा था। आज वो ठीक तपी हुई थी, बिल्कुल एक रवायती बेगम बनी हुई थी। तलाल उसके रूप में निहाल होता, उसको आराम करने की कोशिश करता रहा था। बेगम ऑन फायर। अच्छा सुनिए, अब मैं सिर्फ मोमिना और उमर को लेकर परेशान था। ऊपर से ऑफिस में एक मसला हो गया था, आपसे उमर को लेकर बहस हुई थी। इस पर मेरी गलती थी, मुझे अंदाज़ा होना चाहिए था कि मेरी बेगम जज्बाती है और वही हुआ जिसका डर था। वो उल्टा सीधा सोच के बैठ गई। कम अज़ कम आप मेरी साथ बात करनी चाहिए थी, मुंतहा ने रूहान से लहजे में कहा था। मेरा यकीन करे, इतनी चीज़ें एक साथ हो रही थी, मैं फुर्सत का मुंतज़िर था, मगर आप और अपनी सास मोहतरमा आपको उल्टे मुशवरे दे रही थी। तलाल ने उसका चेहरा हाथ में थामते हुए कहा था। तलाल की आंखों में वही मोहब्बत और इज़्ज़त का समंदर था जो हमेशा मुंतहा के लिए हुआ करता था। तलाल, आप बहुत बुरे हैं, आई मिस यू सो मच। दोनों एक दूसरे के करीब थे। वो अपने दरमियान मौजूद मोहब्बत को महसूस करके पुरसकून हो रहे थे। जिब्रान उठ गया होगा, वो सो रहा होगा। आप नहीं सुधर सकती, हमेशा आप मूवमेंट ख़राब करती हैं। वो बच्चा है, रो पड़ेगा, मैं बाप हूँ उसका, नहीं रोएगा। अलबत्ता मेरा दिल खून के आंसू रोता है आपकी ऐसी बातों में, तलाल ने ज़बर से उसको देखते हुए कहा था। तलाल, मुंतहा ने हंसते हुए उसके सीने पर मुक्का मारा। जाने तलाल, यू आर माई यूनिवर्स। तलाल ने उसका हाथ लबों से लगाते हुए इतराफ़ किया था। मुंतहा शर्म से नजर झुका गई थी। तलाल उसकी दांव पर दिल हारता मुस्कुरा रहा था और सरगोशी में उसके दिल की कायतें सुना रहा था। अगला दिन सबके लिए खुशियों लेके तलू हुआ था। सब मेहमान आ चुके थे। घर के लॉन को आज रिसेप्शन के थीम से मुताबिक सजाया गया था। माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मुंतहा ने स्टेज पर आकर दोनों को देखते हुए कहा था। मोमना ने ऐश करे नफीस काम वाला जोड़ा पहन रखा था और उमर ने सलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहनी हुई थी। मैं तो वाकई खूबसूरत लग रहा हूँ, किसी और का तो पता नहीं। क्यों भाई, ये भी शहजादी लग रही है। पता नहीं, मैं देखा नहीं। फिर किसको देख रहे हो? इससे भी खूबसूरत चीज़ें हैं इस दुनिया में, उमर ने ज़राखंड लहजे में कहा। मोमना अपने हद तक पर आंसू अंदर उतार गई थी। जैसे जब किसी का चेहरा पहले दिल में समा गया हो तो फिर मेरा की देखेगा, और मुझे कोई शौक भी नहीं है मुझे देखिए। माइंड योर लैंग्वेज, उमर आपकी सख्ती से बोला था। तुम लोग कुछ तो ख्याल करो, मुंतहा परेशानी से कहते हुए स्टेज से उतर गई थी। इनको लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और वो लोग गलत फहमी दूर कर लेंगे, मगर इधर तो कुछ भी नहीं बदला था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों की खातिर ये सब सह रही हूँ। उमर मोहसिन, उठा लो, कोई ज़रूरी काम होगा, आखिर को पहला प्यार है। तुम हद से बढ़ रही हो, अब तो कोई हद बची ही नहीं। दोनों ने मजबूरी में फंक्शन भी सबके सामने हंसते खेलते गुजारा था। फंक्शन ख़त्म होते उमर गायब हो गया था। मोमना को पता था वो कहाँ गया होगा। वो रोती रोती फ्रेश होकर आरामदा कपड़ों में बेड पर लेटते नींद की होश में चली गई थी। नींद भी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर किसी पर मेहरबान नहीं होती, और जिससे रूठ जाए वो लोग सुकून को तरस जाते हैं।
مومنا کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے، رمشا کی وہ بکواس سن چکی ہے، ابھی بدتمیزی بھی آیا کر رہی ہوں، کوئی دوسری عورت میرے شوہر سے پیار کے دعوے کر رہی ہے، رات کے اس پہ میرے شوہر کو یاد کر رہی ہے۔ عمر نرم پڑا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں۔ مومنا اس کی باتوں کو دل پہ مت لو، حواسوں میں تو میں اب آئی ہوں۔ عمر تم کیوں اس کے گرد چکر کاٹتے پھرتے ہو، اس کی کالز پہ بھاگ جاتے ہو اس کے پاس، رات کے اس پیر تم کسی غیر عورت کے پاس ہوتے ہو، میری کیا وقت ہے تمہاری زندگی میں؟ مومنا پلیز غلط مت سوچو، پھر صحیح کیا ہے بتاؤ، پھر تم ہی رحم کرو مجھ پر۔ عمر خدا کا واسطہ ہے ورنہ میں کچھ کر لوں گی، سنا تم نے، اپنی جان لے لوں گی میں، خبردار اگر تم نے خود کو ہاتھ بھی لگایا۔ عمر اس کی دیوانگی دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا، پھر بتاؤ مجھے آج سب سچ، ورنہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا کب وہ مجھے اس حد تک پسند کرنے لگی، وہ میرے لیے صرف دوست ہے، وہ بیماری میں ہے اس لیے میں اس کی باتیں سہ جاتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے وہ پاگل پن کا منظر جو تم نے دیکھا تھا، وہ بھی اس کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ وہ تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا ہوں، نہ دوں گا۔ وہ تکلیف میں ہے مومنا، میں اس کو اپنا ساتھ تو نہیں دے سکتا، مگر اس کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہوں۔ عمر نے بس مومنا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ نامردانگی کے ذم میں میری زندگی کے 2 سال گزرے ہیں، مزید میں رہی، مگر تم نے مجھے بتایا نہیں۔ عمر نے عجیب نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، مومنا پہل تمہاری طرف سے ہوئی تھی، تم نے شک کیا تھا، جو میرے پیار پر تازیانہ تھا، میں گئی تم تھی، تم نے یہ راہ چنی تھی، قصوروار آج بھی میں ہی ٹھہری، تم تو آزاد ہوئے۔ مومنا کہتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی، کچھ گھتیاں سلجھ کے بھی السی رہتی ہیں۔ اس دن کے بعد دونوں کی بات چیت پھر بند تھی، اور آج رقیہ بیگم کے گھٹنوں کا درد بڑھ گیا تھا، تو آج مومنا اس کو ہاسپٹل لے کے آ گئی تھی۔ ادھر ان کے جاننے والی ایک ڈاکٹر ربینہ ان کا چیک اپ کرتی تھی، ڈاکٹر نے ان کی ڈوز بڑھا دی تھی، میں دوائیاں لانا تو بھول گئی، آپ بیٹھے میں لے کر آتی ہوں۔ مومنی دور ہو مجھ سے، میں جا رہی ہوں، مجھے تم جیسے گھمڑ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب کیا ڈرامہ ہے، اب تو سب بھول گیا ہے، تمہیں تو بعد میں آ کر پوچھتا ہوں، میں پہلے اس رمشا کا منہ ذرا میں توڑ کے آتا ہوں۔ مومنا مجھے ہر حال میں عمر چاہیے، ناٹک کرتے اب میں تھک گئی ہوں۔ ریلیکس مائی بیبی، بس تمہارا ہے، آج میں اسے فائنل بات کرتی ہوں، رمشا کی والدہ نے کہا تھا۔ میں بھی آج فائنل بات کرنے حاضر ہوا ہوں۔ عمر تم آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، رمشا نے بےتابی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ دور ہو، یہ لو تمہاری ڈرامے کا اینڈ، میں تو انسانیت نبھا رہا تھا، اور آپ لوگ آنٹی آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، میں مجبور تھی اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ عمر دیکھو صرف تم میرے ہو، چھوڑ دو اس چڑیل کو، خبردار میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا میں اب لحاظ نہیں کروں گا، تم نے دوستی میں مجھے دھوکہ دیا ہے، آنٹی اس کا علاج کروائیں، بیجا لاڈ نے اس کو بگاڑ دیا، خبردار اب اگر تم میرے یا میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اینڈ آئی مین اٹ۔ عمر ایک لفظ پہ زور دیتا کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اور وہ پیچھے روتی رہ گئی۔
پیار یا محبت جینا نہیں جاتا ہے، یہ تو نصیب اور قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بات اب رمشا کو نہ جانے کب سمجھ میں آئے گی۔ وہ اس وقت منتہا اور طلال کے سامنے اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ خدا پہاڑ نکلا جو ہے، یہ پورا گدھا ہے، پاگل بنتا رہا، اس انسان نے مجھے اتنا رلایا جس کی کوئی حد نہیں، اب اس کو میں رلاؤں گا۔ تم نہیں جا رہی واپس، طلال نے کہا۔ لو جی سیر کو سوا سے، طلال آپ سکون سے رہیں، اب مزید ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی غلطی کو جلد نظر انداز کر دینا چاہیے، زندگی پہلے ہی بہت چھوٹی ہے، کیوں اس کو اپنی حماقتوں اور جذباتی فیصلوں کی نظر کرنا۔ منتہا نے طلال کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو درست ہے بیگم، مگر اس کو سبق بھی سکھانا ہے۔ چاچو خدا کا خوف کر لیں کبھی تو، میں معصوم پہلے ہی احساس ندامت میں ہوں۔ بیگم الگ ذلیل کر رہی ہے اور آپ اوپر سے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، کہہ دیں اسے چلا جائے یہاں سے، تم خود ہی کہہ لو چلیں طلال آپ ادھر سے۔ عمر اب تم سن لو، منا لینا اس کو، اب شروع سے لے کر آخر تک میری ہی غلطی تھی، مجھے بنا تصدیق کے اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ رمشا کے ساتھ تو میں سب کے تعلق کر رہا ہے، مجھے تمہیں اعتماد نہیں دینا چاہیے تھا، تم تو مجھے جلاتے تھے، مومنہ نے روتے ہوئے کہا۔ عمر نے لائے ہوئے گلدستے سے ایک پھول نکال کے اس کو دیا۔ سوری اب غلطی ہو گئی، تم نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، 2 سال کے لیے چلی گئی اور رابطہ بھی نہیں کیا، تم نے کون سا روکا تھا؟ سوری یہ بھی میری غلطی ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا عورت ذات جذباتی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تھا کہ سوری یہ لو ایک اور فلاور میرے فلاور کے لیے، بہت سستی لائن تھی عمر، اور کیا قسطوں میں تم مجھے دے رہے ہو؟ فلاورز ایک ساتھ دے دو تو مجھے میری مومنی واپس دے دو، بدلے میں سب لے لو، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ کا دل دھڑکا تھا، وہ اٹھ کے واحد کو لپکی تھی۔ بس اب تمہارے سارے راستے میری طرف آتے ہیں جانے عمر نے اس کو کھینچتے ہوئے اپنے افسار میں لیا تھا۔ وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ میں پرسکون سی لپٹی کھڑی تھی۔ قدرتوں کے بادل چھٹ گئے تھے، چار سو سکون رقصا تھا۔ عمر ابھی آفس سے گھر پہنچا تھا، اس کو بالکل یاد نہیں تھا کہ اسے مومنہ سے وعدہ کہ اسے باہر لے کے جائے گا۔ مومنہ ایک کپ چائے پلا دو پلیز، اسے مومنہ کو کہا تھا جو ابھی بھی کمرے میں آئی تھی۔ مومنہ کے چہرے پہ غصے اور غم کے سار واضح تھے، اور وہ آج کے لیے صبح سے ایکسائٹڈ اور تیار بیٹھی تھی، مگر عمر نہ آیا، اسے فارم تک نہ کیا تھا، اور آتے ہی اسے کچھ کہنے سننے کی بجائے حکم صادر کر دیا تھا۔ مطلب سرے سے یاد ہی نہیں جناب کو؟ وہ بڑبڑاتی منہ بنا کے چائے بنانے چلی گئی تھی، اور عمر کے لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کے کمرے میں آئی اور زور سے سائڈ ٹیبل پہ کپ پٹکا تھا۔ آواز سے جھٹ عمر کی آنکھ کھل گئی، وہ آنکھیں کھولتے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے؟ عمر نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بھی بات نہیں، مومنہ نے لٹ مار انداز میں پوچھا تھا۔ کہا تھا، عمر نے الجھتے ہوئے چائے کا ایک سپ لیا تھا۔ تھینک یو، آپ سے اچھی چائے کوئی نہیں بنا سکتا، عمر نے زبردستی چائے اندر انڈیلتے ہوئے کہا تھا، اور اب مومنہ کے چہرے کا بغور جیسا لہ رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے اس کے غصے کا اندازہ کر لیا تھا۔ آج ہمارا کوئی پلان تھا کیا؟ عمر کو کچھ یاد ہے تو پوچھا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ مطلب تمہیں یاد تک نہیں؟ اسے جھٹ سے منہ پھیر کر جانے کی کوشش کی، مگر عمر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ پہ اپنے برابر لٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مومنہ نے مزاحمت کی، مگر وہ خود کو چھڑا نہ سکی۔ حقیقت تو یہ تھی وہ خود کو وہاں سے چھڑانا نہیں چاہتی تھی، وہ ہمیشہ عمر کی گرفت میں، اس کی آغوش میں رہنا چاہتی تھی، مگر کچھ نخرے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ عمر چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مومنہ نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں عمر کی چڑیل کی جان خود میں قید کر رہا ہوں، عمر نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تم اور تمہارا یہ چیپ ڈائلاگ، قید تو تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر کے ہی کر چکے ہو۔ کہتے ہیں ناراض ہونا، منانا اور مان جانا، یہ 3 چیزیں محبت کے رشتے میں مٹھاس پیدا کرتی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو شاید رشتے کی مٹھاس مانند پڑ جائے۔ عمر چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا، میں اس وقت اپنی شرعی حق استعمال کرتے ہوئے اپنی چڑیل کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، عمر کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ مومنہ اب مزاحمت بند کر دی تھی، اور اس نے خود کو اس لمحے کے سپرد کر دیا۔ عمر تم جانتے ہو میں نے آج سارا دن تمہارا انتظار کیا، مگر تم نے مجھے ایک بار انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیا میں تمہاری پرائورٹیز میں نہیں آتی؟ عمر کی جان، غلطی عمر کی ہے، ایم سوری، میں بس بزی تھا میٹنگ میں جہاں سے لیٹ فری ہوا، عمر نے اس کے آنسو دیکھ کے تڑپ کے کہا۔ عمر تمہیں مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا، کیا میں تمہاری اتنی بھی ضروری نہیں؟ مومنہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، وہ اس پر فدا ہوا۔ میری جان سنو، میری زندگی کی تمام مصروفیات ایک طرف، مومنہ عمر ایک طرف، تو میری زندگی میں پرائورٹی پر نہیں آتی، بلکہ میرا مقصد ہے حیات ہو، تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو میں نہیں، سمجھی؟ عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ۔ ختم شد۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔